بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین، سلطان اور ریحان خان کی قسط نمبر 16 کے ساتھ میں ہوں عدیل احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ معزز سامعین، جیسا کہ ہم نے قسط نمبر 15 میں آپ کو بتایا تھا کہ صلح کی شرائط کرنے کے لیے اینڈرونکس نے اپنا ایک وفد مسلمانوں کے سلطان کی طرف روانہ کیا تھا۔ عشاء کے بعد یہ وفد واپس آیا، اینڈرونکس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وقت روجر اور میری دونوں وہی بیٹھے تھے۔ وفد کا جو سربراہ تھا، اس نے اینڈرونکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہم آپ کے لیے دو خبریں لے کر آئے ہیں۔ پہلی یہ کہ مسلمانوں کا سلطان صرف نائسیا شہر کی حوالگی کا مطالبہ کرتا ہے اور اس حوالگی کے ساتھ کوئی شرط نہیں رکھتا۔ دوسری خبر یہ ہے کہ آپ کی بھتیجی انتیشا کی شادی مسلمانوں کے سلطان کے ایک سالار شاہین سے ہو چکی ہے اور یہ شادی آج ہی سورج غروب ہونے کے بعد تکمیل کو پہنچی ہے اور اس وقت انتیشا مسلمانوں کے سالار شاہین کی بیوی ہے۔ اس انکشاف پر غصے، حسد اور رشک میں روجر کی حالت عجیب ہو گئی تھی۔ کچھ کہنا چاہتا تھا پر خاموش ہی رہا۔ اس موقع پر اینڈرونکس بول اٹھا، اگر صرف مسلمانوں کا سلطان نائسیا شہر حاصل کرنے کے بعد صلح پر آمادہ ہے اور کوئی شرائط عائد نہیں کرتا، اس کے بعد ہم اپنے لشکر کو لے کر بحفاظت قسطنطنیہ چلے جائیں گے تو اسی میں ہماری بھلائی اور بہتری ہے۔ بہرحال کل پھر یہ وفد کے ارکان مسلمانوں کے سلطان کے پاس جائیں گے اور اس سے کہیں گے کہ ہم شہر حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس کے لیے مسلمانوں کا سلطان ہمیں یہ ضمانت دے کہ پہلے ہم اپنے لشکر کو لے کر قسطنطنیہ چلے جائیں، اس کے بعد وہ مسلمان شہر پر قبضہ کر لیں۔ اینڈرونکس جب خاموش ہوا تب میری نے کس قدر خوش ہو کر اینڈرونکس کی طرف دیکھ کر کہنا شروع کیا، بڑے ابا، اگر آپ برا نہ مانیں تو وہ وفد کے ارکان کے ساتھ میں بھی چلی جاؤں، وہاں اپنی بہن سے مل لوں گی۔ اب جنگ کا خطرہ تو نہیں رہا، مسلمانوں کے ساتھ اب ہم صلح کر رہے ہیں اور صلح کی صورتحال میں میرے خیال میں اپنی بہن سے ملنا معیوب نہیں ہوگا۔ مسکرا کر اینڈرونکس نے میری کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، بیٹی، اگر تم وہاں انتیشا سے ملنا چاہتی ہو تو تمہیں اس کی اجازت ہے اور میں تمہیں روک نہیں سکتا۔ اب تم لوگ جاؤ اور آرام کرو۔ اس کے ساتھ ہی وفد کے ارکان بھی چلے گئے۔ میری اور روجر بھی وہاں سے ہٹ گئے۔ چند قدم دور جا کر روجر نے میری کو مخاطب کیا، میری، اگر تم کل وفد کے ارکان کے ساتھ روانہ ہونا چاہتی ہو تو میں کوئی اعتراض کھڑا نہیں کروں گا، لیکن ساتھ ہی میرا ایک کام بھی کرو۔ میری چلتے چلتے رک گئی، پھر کہنے لگی، کون سا کام؟ لمحہ بھر کے لیے روجر نے اس کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا، کام یہ ہے کہ میرے پاس ایک انتہائی مہلک اور زود اثر زہر ہے۔ جب تم انتیشا کے پاس جاؤ، اسے پانی مانگنا، خود بھی پینا اور اسے بھی پلانا۔ جو پانی تم اسے پلاؤ اس میں زہر ڈال دینا۔ انتیشا ہمارے لیے نہیں رہی تو میں یہ بھی پسند نہیں کروں گا کہ وہ مسلمان کی حیثیت سے کسی مسلمان سالار کی بیوی بن کر رہ سکے۔ چونکنے کے انداز میں روجر کی طرف میری نے دیکھا، کہنے لگی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں زندہ نہ رہوں اور میرے ساتھ آپ بھی در فانی سے کوچ کر جائیں؟ روجر چونک اٹھا، وہ کیسے؟ وہ اس طرح کہ جب میں اپنی بہن سے ملنے جاؤں گی اور اسے زہر دوں گی اور جب وہ ختم ہو جائے گی تو مسلمانوں کو یقین ہو جائے گا کہ یہ زہر میں نے دیا ہے۔ اس کے بعد یاد رکھنا، انتیشا کا انتقام لینے کے لیے مسلمانوں کا سالار شاہین چین سے نہیں بیٹھے گا۔ وہ صرف میرا ہی خاتمہ نہیں کرے گا بلکہ تم اگر قسطنطنیہ سے نکل کر یورپ کے کسی بھی خطے میں چلے جاؤ گے، وہ ترک مخبر تمہارے پیچھے لگائے گا، خود بھی تمہیں تلاش کرے گا اور ہر حالت میں تمہیں اور مجھے قتل کر کے رہے گا۔ انتیشا نے جو کچھ کیا وہ اس کا اپنا ارادہ، اپنا فیصلہ تھا۔ اسے اس کے اپنے حال پر چھوڑ دو، اسے بھول جاؤ۔ اگر اس سے مزید الجھو گے تو میری اور اپنی دونوں کی زندگی خطرے میں ڈالو گے۔ میری کے ان الفاظ سے روجر کھٹک کر رہ گیا تھا، خاموش رہا۔ پھر دونوں میاں بیوی اپنے خیمے کی طرف چلے گئے۔ اگلے روز سورج نکلنے کے تھوڑی دیر بعد اینڈرونکس کا ایک وفد سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس وفد میں میری بھی شامل تھی۔ وفد کے ارکان نے جب میری کا تعارف سلطان سے کرایا تو سلطان نے اسے ایک باپ کی سی شفقت دی اور پھر اسے انتیشا کے خیمے کی طرف روانہ کر دیا۔ وفد کے ارکان کے ساتھ سلطان نے اپنا معاملہ طے کیا اور انہیں ضمانت دی کہ مسلمانوں کا لشکر نائسیا شہر میں اس وقت داخل ہوگا جب اینڈرونکس اپنے لشکر کے ساتھ شہر سے نکل کر قسطنطنیہ کی طرف چلا جائے گا۔ انتیشا اپنے خیمے میں اکیلی بیٹھی تھی کہ ایک دم چونک گئی، کیونکہ دروازے پر اس کا شوہر شاہین اور اس کی بہن میری دونوں نمودار ہوئے تھے۔ اپنی جگہ سے وہ اٹھی، بھاگی، پھر زوردار انداز میں وہ اپنی بڑی بہن میری سے گلے ملی۔ پھر تینوں خیمے میں داخل ہوئے اور نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد میری کو مخاطب کرتے ہوئے شاہین نے گفتگو کا آغاز کیا۔ میری، سب سے پہلے تو میں تمہارا شکر گزار ہوں کہ تم نے اپنی چھوٹی بہن انتیشا سے رابطہ رکھا
और जो खतरात हमारे लिए उठते रहे इनकी इतला तुम वक्त पर हमें करती रही। जवाब में मैरी मुस्कुरा दी, भाई इसमें आपको एहसानमंद होने की जरूरत नहीं है, ये मेरा फर्ज था। अंतिशा मेरी बड़ी प्यारी और हर दिल अजीज बहन है, आप इसके शोहर हैं, इस रिश्ते से आप मेरे भाई हैं, लिहाजा आप दोनों की हिफाजत का एहतमाम करना मेरे फराइज में शामिल है। इस मौके पर अपने हाथ में पकड़ी हुई एक खरजीन इस मैरी ने अंतिशा के सामने रख दी थी। कुछ कहना चाहती थी कि अंतिशा पहले ही बोल पड़ी, ये क्या है? मैरी मुस्कुरा दी, मेरी बहन इसमें तुम्हारे लिए जेवरात है, जेवरात के अलावा तुम्हारे और शाहीन के लिए कुछ तहाइफ भी हैं। देखो अब जब के दोनों मुल्कों के दरमियान सुलह हो रही है, मैं तुमसे मिलती रहूंगी। मैं जानती हूँ कि नाइसिया शहर पर कब्जा करने के बाद तुम लोग बुरसा चले जाओगे, फिक्रमंद ना होना, अगर रॉजर ने मेरा साथ ना दिया तब भी मैं तुम दोनों से मिलने बुरसा जरूर आऊंगी। इस मौके पर शाहीन अपनी जगह से उठा, अंतिशा के करीब आया, इसके कान में राजदाना गुफ्तगू की, जिसे सुनकर अंतिशा मुस्कुराती रही। फिर अपनी जगह से उठी खैमे के कोने में गई, चमड़े की खरजीन जिसमें दोनों मियाँ बीवी अपना सामान रखते थे, इसे खोला, इसमें से कुछ सामान निकालकर एक खूबसूरत रुमाल में बंधा लौटी और घड़ी अपनी बहन की गोद में रख दी। मैरी मुस्कुरा दी, कहने लगी ये क्या है? अंतिशा बड़े प्यार से कहने लगी, मेरी बहन आप पहली मर्तबा हम मियाँ बीवी के पास आई हैं, लिहाजा आप खाली हाथ तो नहीं जाएंगी, इसमें आपके लिए जेवर तहाइफ है। मैरी कुछ कहना चाहती थी, इससे पहले शाहीन बोल पड़ा, मेरी बहन इस मौके पर इनकार नहीं करना, ये जो कुछ आपको दिया जा रहा है ये माले गनीमत में से मेरा हिस्सा था जिसकी आप हकदार बनती हैं। मैरी कुछ कहना चाहती थी कि वफद के दो इरकान खैमे के दरवाजे पर नमूदार हुए और मैरी को इतला दी कि वो मामला तय कर चुके हैं और अब वापस जाना चाहते हैं। मैरी उठ खड़ी हुई और रुमाल में बंधी हुई जो चीज़ें अंतिशा ने उसे दी थी वो इसने उठा ली। शाहीन और अंतिशा इसे खैमे से बाहर तक छोड़ने आए। इस तरह सुल्तान ओरहान खान और एंड्रोनिक्स के दरमियान मुआहदा तय पा गया। एंड्रोनिक्स अपने लश्कर को लेकर नाइसिया से निकल गया। इसके बाद नाइसिया शहर पर सुल्तान ओरहान खान का कब्जा हो गया था। मोअज़्ज़ज़ सामीन, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।